70 years after being carved out of British India, Pakistan remains an enigma. Born in 1947 as a self-professed Muslim state, it rejected theocracy, vulnerable to political Islam. It aspired Western constitutionalism. Pakistan has been at identity beset with ambiguous relation to Islam. تو پاکستان کے 5 بڑے مسائل کیا ہیں؟ پاکستان، اس پہ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے تو پاکستان کو پولی کرائسس کا شکار ہے. پاکستان کو ملٹیپل چیلنجز ہے. پاکستان از فیسنگ پلیتھورا آف پرابلم. پاکستان کے بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 5 بڑے چیلنجز، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے پہلے کسی مسائل کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ڈاکٹر بھی آئیڈینٹیفیکیشن یا ڈائگنوسس آف پرابلم ڈیزیز کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ تبھی ہوگا جب بیماری کی تشخیص ہوگی. تو اکارڈنگ ٹو می پاکستان کا سب سے بنیادی مسئلہ آئیڈینٹی کرائسس ہے، آپ کی شناخت کا مسئلہ ہے. پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو آپ کو مذہب کے ذریعے جوڑنے کی کوشش کیا، اور جو کہ ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہوا. تو آپ کا پورا عدالتی سسٹم پورا ویسٹرن کنسٹیٹیوشنلزم ہے. آپ اسلامی شریعہ کی بات کرتے ہیں. تو پاکستان کا بنیادی مسئلہ شناخت کا مسئلہ ہے. ہمیں اپنی سمت درست کرنی پڑے گی کہ یار آپ کی ٹریجیکٹری کیا ہے، آپ کو کس سمت میں جانا ہے. اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو مختصر بات بتاؤں گا. اور دوسرا پاکستان کا بڑا مسئلہ ایک واقعے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کا شاید غالباً مشرف دور میں شوکت عزیز صاحب ملیشیا کے یا سنگاپور کے کسی وزیر اعظم سے ملنے گئے اور ان سے پوچھا کہ یار پاکستان کو کئی چیلنجز ہے، تو اس کا حل کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ شوکت عزیز صاحب، آپ دوسرے تیسرے وزیر اعظم ہیں جو مجھ سے یہ سوال کر رہے، اور ان تینوں وزیر اعظم کو 90 کے دہائی میں میاں صاحب کو، اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، اور اس کے بعد آپ کو میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ آپ کی ٹیم کا کیپٹن کون ہے، کہ آخر ٹیم کا کیپٹن کون ہے، ملک کو چلانا کس نے ہے. کانسٹیٹیوشنلی اگر آئین کی بات کرے تو آپ کا پاکستان کا جو ایگزیکٹیو پاور ہے اور جس نے ملک چلانا ہے وہ وزیر اعظم ہے. لیکن ہر جگہ پہ جس طرح فیوچر آف پاکستان میں اسٹیفن کوہن نے کہا، پاکستان ملٹری کو ہر ایک چیز پہ اجارہ داری ہے. ڈسپائٹ دی فیکٹ پاکستان آرمی از ون آف دی موسٹ میرٹ بیس پروفیشنل آرمی. وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آئین کے تحت ہر ادارے کو اپنے حدود و قیود میں رہنا چاہیے. تو آپ کو اپنے ٹیم کے کیپٹن کو چننا پڑے گا کہ ٹیم کا کیپٹن کون ہے. تو ایک کیپٹن پرابلم میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کو چلانا کس نے ہے. اور تیسری بات، پاکستان کا بنیادی مسئلہ ایک ایٹم بم ہے جو پھٹنے والا ہے، وہ آپ کی آبادی ہے. پاپولیشن، پاکستان 5th لارجسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان دی ورلڈ ہے. 5ویں بڑی آبادی ہے پاکستان. سب سے پہلے اس وقت انڈیا کی آبادی ہے، تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہے. 40 کروڑ کے قریب اس وقت. فیکٹس کو دوبارہ چیک کرنا پڑے گا. چائنا ہے، اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ، اس کے بعد انڈونیشیا، تقریباً 28-29 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس کے پاس پاکستان کی باری آتی ہے. تو ہمیں پاکستان کی اس آبادی کو پاپولیشن کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں فیملی پلاننگ کی ضرورت ہے. پاکستان کی اس آبادی کے مسئلے کو میں انتہائی سنگین مسئلہ سمجھتا ہوں کہ آبادی کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کے لیے ریاست کی طرف سے آپ مختلف سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے سکتے ہیں. بہت سارے اقدامات ہو سکتے ہیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کے لیے وسائل نہیں چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پاپولیشن پاکستان کا تیسرا بڑا مسئلہ ہے. اور چوتھا بڑا مسئلہ جو کہ انتہائی اہم ہے، شاید مجھے یہ پہلے رکھنا چاہیے تھا، ایجوکیشن، تعلیم. یہاں پہ اشرافیہ کے لیے کوئی اور تعلیمی نظام ہے، غریب کے لیے کوئی اور تعلیمی نظام ہے. اور اس پروگرام کی اس ویڈیو کی وسادت سے میں آپ سب کو اس ملک کے مقتدر حلقوں سے یہ بات واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب مطالعہ پاکستان کو آپ کو کورس سے نکالنا پڑے گا. اس مطالعہ پاکستان کی جس کی ہسٹری ڈسٹارٹڈ ہے، تاریخ کو ہم نے مسخ کر دیا، اور ہم آج بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کے ہم دور میں داخل ہو چکے ہیں. اور آج بھی ہم بچوں کو
غلط ہسٹری پڑھاتے ہیں. تو یہ غریب کے بچوں کے اوپر ظلم ہے. اشرافیہ کے بچوں کے لیے آپ صحیح والی تاریخ پڑھاتے ہیں اور غریب کے بچوں کے لیے غلط والی تاریخ پڑھاتے ہیں. تو جو قوم تاریخ کو مسخ کرتی ہے تاریخ اسے مسخ کر دیتا ہے. تو ہمیں مطالعہ پاکستان کو میں ریفارم کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کو یہ پڑھانے کی اے آئی کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. آج کمپیوٹر کا دور ہے, روبوٹکس کا دور ہے, سائبر سیکیورٹی کا دور ہے. بغیر ڈاکٹر کے آپریشن ہونے والا ہے, بغیر ٹیچر کے لیکچر دیا جائے گا, بغیر ڈرائیور کی گاڑی چلے گی. تو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ریولیوشن میں اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو ہمیں ایجوکیشنل ریفارم کی ضرورت ہے, اور جو بچے غریب ہیں ان بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے, اسکول میں بھیجنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس وسائل ہے. ہم یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اشرافیہ کو 17.4 بلین کی سبسڈی دی جاتی ہے, یعنی کہ یہ 2700 ارب روپے کی سبسڈی دیتے ہیں اور اشرافیہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. تو ہمیں اشرافیہ کو اور غریب کو ایک سنگل نیشنل کریکولم کی بات کروں گا. جو خان صاحب جس سنگل نیشنل کریکولم کی بات کرتے تھے, میرا تو اس کے ساتھ بہت ڈس ایگریمنٹ ہے. ایک پورے ملک میں اکراس دی بورڈ ایک ہی نصاب کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن پاکستان کا چوتھا بڑا مسئلہ ہے, اور پانچواں بڑا مسئلہ بھی میں سمجھتا ہوں جو کہ بٹ ناٹ لیسٹ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے کلائمیٹ چینج. موسمیاتی تبدیلی. انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد اس دنیا کا ٹمپریچر بڑھ چکا ہے. تو ہمارے پاس حالانکہ کلائمیٹ چینج کی کنٹریبیوشن ہماری نہ ہونے کی برابر ہے, لیکن ولنریبلٹی کی بات کریں تو پاکستان اس وقت چوتھی پانچواں ملک ہے جو کلائمیٹ چینج کے گرفت میں ہے. تو ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. تو بہت سارے اور بھی پرابلم ہیں, لیکن یہ 5 پرابلم میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بنیاد کو کھوکھلی کر رہی ہے. معیشت بھی آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اگر ہم کریں, قوموں کی تقدیر میں مشکل حالات آتے ہیں. ہمیں ٹھیک ہے, ہمیں پاکستان کو اکنامک چیلنجز ہے, انسٹیٹیوشنل ڈائس فنکشنل ہے, آپ کے ادارے بالکل بیٹھ چکی ہے, پولیس میں بہت ریفارم کی ضرورت ہے, عدالت میں ریفارم کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ کسی اور دن پاکستان کی کسی اور 5 بڑے مسائل پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. میری ایک رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے. آپ اگر میری رائے غلط ہے تو آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.